برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اللہ نے اپنے قرآن پاک میں اس کا نام ذکر فرمایا ہے۔ سال کے باقی مہینوں کا ذکر صراحتاً واضح طور پر قرآن میں موجود نہیں، لیکن ایک رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس کا نام واضح طور پر قرآن پاک میں موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور پھر خاص بات یہ کہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کو اللہ نے قرآن کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے کہ اس مبارک مہینہ میں قرآن کا نزول ہوا، تو یہ اور اس کی عظمت اور اس کی قدر کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے یہ بات کہ اس ماہ مکرم میں اللہ کی آخری کلام، اللہ کی آخری کتاب جسے فرقان کہا جاتا ہے، قرآن مجید کہا جاتا ہے، وہ کتاب جس آخری نبی پر گزری ہے، وہ نبی بھی اعلیٰ ہے، اور جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور گویا جس مہینہ میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو اس لیے آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو بہت عظمت کا حامل ہے، شان و مقام والا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ تو اس سے لگایا جاتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں آپ نے واعظ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو۔ اس واعظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کی عظمت کو بیان فرمایا اور اس مہینہ کی فضیلت کو بتلایا، اور اس واعظ میں یہ بھی بتلایا کہ یہ مہینہ ایسی عظمت والا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ عطا اور انعام ہوتا ہے مومنوں پر کہ جو بھی کوئی بندہ ایک نفل ادا کرے گا، اس مہینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس نفل کا ثواب باقی دنوں کے فرض کے ثواب کے برابر لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں ایک فرض کا ثواب باقی دنوں کے 70 فرض کے برابر لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی مزید بڑھا دیتے ہیں، وہ اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ، اس مہینے کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ فرمانا گویا صحابہ کرام کو سبق دینا ہے کہ اس مہینہ کی تیاری کر لو، یہ مبارک مہینہ ہے، ابھی سے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک گھڑی بڑی
قدر والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، اس لیے وہ تم سے وہ گھڑیاں، وہ ٹائم اس کا کوئی ضائع نہ ہو۔ اور پھر روزہ کے افطار کرانے کی فضیلت بھی بتلائی، سخاوت کرنے کی فضیلت بھی بتلائی، اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ سخاوت بھی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی یہی تھا۔ اور روزہ افطار کرنے کا ثواب بتلایا کہ جو آدمی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ اور یہ بھی صاف واضح طور پر آگے بتلا دیا کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کو بھی پورا اجر ملے گا۔ تو آگے جو ایک سوال ہوا تھا صحابہ کرام کی جماعت کتنی عظیم جماعت تھی، ہمارے لیے کتنا بڑا احسان کر گئے۔ اب لوگوں کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں، آنے والے بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا، کوئی غریب آدمی ہے، کسی کے پاس وسعت نہیں ہے، تو سوال آ جاتا کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے روزہ افطار کروائیں؟ تو صحابہ کرام نے یہ سوال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اس کا جواب طلب کر کے امت پر احسان کر دیا۔ آنے والے لوگوں، تم جب اس طرح تمہارے سامنے یہ فضیلت آئے تو تم پریشان نہ ہو، اس کا حل بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہم تم تک پہنچا دیتے ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے جس کے پاس اتنی وسعت نہیں، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو کھانا کھلا سکے، روزہ دار کی مہمان نوازی کر سکے، تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے شہیدوں، افطار کرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ دار کو آپ پیٹ بھر کر کھلائیں، روٹی ہی کھلانی ہے، کھانا ہی کھلانا ہے، سیر ہی کرانا ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ افطار کرانا ہے، روزہ کھلوانا ہے، وہ کھجور سے بھی آپ روزہ افطار کرا سکتے ہو، وہ ایک گھونٹ لسی سے بھی روزہ افطار کرا سکتے ہو، وہ ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کرا سکتے ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ دار سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھائے گا تو پھر روزہ افطار کرانے کا ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کرا دیا تو ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ثواب تو ہر شخص ہی غریب، جتنا ہی غریب ہے وہ ثواب تو وہ یہ بھی حاصل کر سکتا ہے، ہر کوئی اس ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس مہینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کا حکم فرمایا کہ اس مہینہ میں خاص طور پر تم جو ہے ذکر اللہ کی کثرت کرو، خاص طور پر استغفار کی کثرت ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری چیز جو آنے والے مہینہ کے اعتبار سے ہمارے لیے ضروری تھی وہ پہلے بتلا دی، پہلے سے تیار کر دیا کہ یہ فضیلتیں ہیں، یہ اجر ہے روزہ کھلوانے پر، روزہ رکھنے پر، روزہ اور رات کی تراویح پڑھنے پر، یہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں شعبان کے مہینہ میں ہی پہلے سے ہی بتلا دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ کتنا بڑا حاکم ہے وہ رب کی شفقت اور مہربانی کتنی ہے۔ دنیا کا کوئی حاکم، کوئی بادشاہ حکم کرتا ہے تو آرڈر کر دیتا ہے، آگے والے بندہ پر گرا مشکل گزرے تو اس نے ویسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کتنی بڑی بندوں پر مشفق ذات ہے، شفقت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ نے اسے حکم نہیں دے دیا کہ روزہ فرض ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی، فضائل بھی بتلائے، فوائد بھی بتلائے اور تیار کیا اور تسلی دی، تھپکی دی کہ یہ روزہ تم پر مشکل نہیں ہے۔ یہ انداز پیارا انداز، شفقتانہ انداز، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ آگے اللہ نے شفقت والا انداز، کما کتب علی الذین من قبلکم، اے امت محمدیہ کے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، پریشان نہ ہو کہ ہم سارا دن کس طرح بھوکے رہیں گے، پریشان نہ ہونا کہ سارا دن کس طرح پیاسے گزاریں گے۔ اللہ نے تسلی دیے امت محمدیہ کے لوگوں، روزہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، روزہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس سے گھبرایا جائے، بلکہ یہ تو معمولی چیز ہے۔ اس روزہ کو تو آپ سے پہلے والے، تم سے پہلے والی گھنٹے جو گزری ہیں انہوں نے بھی رکھا ہے، لہذا تم تسلی رکھو۔ اگر تم سے پہلے والی امتیں روزہ رکھ سکتی ہیں تو تم بھی رکھ سکتے ہو، پریشان نہ ہو۔ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض تھا، انہوں نے بھی رکھا ہے۔ اس سے مومن کو تسلی ہو جاتی ہے کہ گھبرانے کی بات ہے، جب پہلے والوں نے بھی رکھ لیا تو ہم بھی رکھ لیں گے۔ تو یہ اللہ نے شفقت والا انداز اختیار کر کے حکم دیا ہے، فرض کر دیا، آگے ترغیب بھی بتلا دیا کہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ پھر روزے کا فائدہ کیا ہوگا، روزے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی اللہ نے ساتھ بتلا دیا۔ لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ مثال کے طور پر بزرگوں نے بتلایا، ایک بار مثال دی ہے، سمجھایا ہے کہ اللہ نے حلال چیزوں کو تم پر حرام کر کے حرام کو چھوڑنے کا ایک سبق دیا ہے، مشق کرائی ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا تم پر رمضان سے پہلے بغیر روزہ کی حالت میں تم کھا سکتے تھے، حلال تھا تمہارے لیے، پانی پینا تمہارے لیے حلال تھا۔ اب جب تم نے روزہ رکھ لیا، کھانا کھانا تم پر حرام، جو حلال چیز ہے، پانی پینا تم پر حرام، جو حلال چیز ہے۔ اللہ سکھانا یہ چاہتے ہیں اگر تم حرام روزی میں مبتلا ہو جاتے ہو، حرام کام میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو پھر یہ تمہاری تربیت ہے۔ اس سے پہلے تم حلال چیزوں سے بھی رک جاؤ، کچھ عرصہ کے لیے
کچھ دنوں کے لیے، مہینہ کے لیے جب حلال چیزوں سے بھی رک جاؤ گے، پھر مہینہ کے بعد تمہاری ایسی تربیت ہو چکی ہوگی کہ تمہارے لیے حرام سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہوگا، تم حرام سے خود پھر بچ جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے روزے کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ایک مومن کے لیے تربیت ہے۔ مومن کی اصلاح بہت سارے فوائد ہیں۔ پھر اللہ نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بھی بتلائے روزے کے۔ سحری کھانے میں بھی روزہ نہیں رکھ سکا کسی عذر کی وجہ سے، بچے ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھنے والے، سحری کھانے پر بھی فضیلت بتلائی، اجر ثواب بتلایا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے مبارک مہینہ، جس میں سحری کھانا پیٹ ہم خود بھرتے ہیں، پیاس ہم خود بجھاتے ہیں اپنی، لیکن اس پر بھی اجر و ثواب مل رہا ہے۔ افطار کرنے پر بھی اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، اللہ کی طرف سے فضل ہے جو ہم پر عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم پوری کوشش کر کے، پوری شوق ذوق کے ساتھ آنے والے مہینے کا استقبال کریں اور اس کی پوری تیاری کر رکھیں، تاکہ وہ مبارک مہینہ جب شروع ہو اس کا کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہم اس میں اللہ کی عبادت کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔